بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، ایک انسان کے لیے جو قانون سازی کی گئی، اخبار میں اشتہار دیا گیا کہ تاحیات نااہلی والا کوئی ہے، ختم کرانے والا ہے، منادی ہوئی اس ملک میں، ہمارے پاس آئے، ہم انصاف کے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں اور جب بھی آئے گا ہم انصاف دیں گے۔ لندن سے بندہ آتا ہے، ایک تاحیات نااہل لودھرا سے آتا ہے، ان کو دو بندوں کے لیے قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر اشتہار چھپتا ہے، وہ دونوں آتے ہیں، سپریم کورٹ انہیں کہتی ہے آئیں ہم حاضر ہیں، دونوں کی تاحیات نااہلی ختم ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تاحیات نااہلی ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد عمران خان کی سیاست ختم کر دیں گے، ان دونوں کی سیاست ختم ہوگی۔ ایک بندے نے توبہ کر لی، دوسرا جو ہے بوریا بستر باندھ کر لندن جانے کی تیاری میں ہے۔ آج اختلافی نوٹ آتا ہے تاحیات نااہلی میں، کیا چارج شیٹ کیا گیا ہے یا کوئی شرمندگی ظاہر ہوئی ہے اس میں کہ سپریم کورٹ نے عوام کے لیے تو نہیں، صرف دو بندوں کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا تاحیات نااہلی کا؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو اس کے بعد انہوں نے کس طرح کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے، اگر آپ ان کا تھوڑا سا پیٹرن سمجھ لیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس سمت میں جانا چاہتے تھے۔ اچھا، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اچھا یہ تو بن رہے ہیں نا 17 ستمبر 2023 کو، ہم چلے جاتے ہیں مئی 2023 میں۔ اس وقت نون لیگ کے ہیں جاوید لطیف صاحب، آج کل وہ بڑا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا میرا حلقہ کھولیں، وہ تو بھی انہوں نے کہا دھمکیاں دیتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ 130 بھی پھر حلقہ ہے، 130 بھی ہمیں کھولنا پڑے گا 114 کے ساتھ ساتھ 114 کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ جو ہے نا جاوید لطیف صاحب نے فرمایا تھا کہ آنے والے چیف جسٹس، ابھی 4 مہینے پڑے تھے ہم انصاف ہمیں، آنے والے چیف جسٹس مسلم لیگ نون کو انصاف دینا چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو ہمیں انصاف۔ ٹھیک ہے نا، وہ جو مسلم لیگ نون کو جس کرن ارجن کا انتظار تھا نا، وہ جب کرن ارجن آئے تو پھر انہوں نے اس طرح ان کی سب توقعات کچھ پر ویسے ہی پورا ہوا۔ بھی اترے، اسی طرح اترے، بالکل اترے۔ مجھے بتائیں کہ جو بات جاوید لطیف صاحب نے کی تھی، یہ قاضی صاحب کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ قاضی صاحب نے بلایا کیوں نہیں کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا پولیٹیکل تو بیان پھر کیوں یہی نہیں؟ بات ہے نا، آپ صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، اسد طور کو بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن میں بھی جو ہے وہ یہ بلا آپ لیا ادھر ہی جاؤں۔ ہوتے ہیں، بلانا کیوں نہیں گیا تو کے سامنے؟ اب دیکھیں نا کہ ایک سیاست دان آپ کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ چیف جسٹس بننے سے 4 مہینے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ مبینہ طور پہ قاضی صاحب کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، ہمیں انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ کو انصاف ملے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس بنے 17 ستمبر کو، 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس وطن پدھارے، ان کے مقدمات ہائی کورٹ کے سامنے فکس ہوئے۔ 47 دن میں 3 ریفرنس ختم 47 دن میں کرپشن کے سنگین الزامات پر بنے ریفرنسز، اور جس کو پہلا مجرم تھا اسکاٹ جس لینڈ کے یارڈ، آگے نیب نے ہاتھ باندھ دیے کہ ہم نے نہ گرفتار کرنا ہے نہ اس کیس کو۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں، یورپ میں اور امریکہ میں، وہاں پر جو انسداد دہشت گردی کا ادارہ ہوتا ہے نا، وہ منی لانڈرنگ کے الزامات کو دیکھتا ہے۔ اتنے سنگین الزامات کے مقدمات، صرف 47 دن، 3 مقدمات تھے، 47 دن کے اندر اندر آپ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ویسے باعزت بری نہیں، بے عزت بری ہوئے ہیں، لیکن نہیں، این آر او ملا ہے تو نہ بے ایک ہی عزت بات نہ ہے، ایک ہی بات ہے نا، وہ این آر او این آر او تو یہی ہوتا نا کہ آپ اپنے منہ پہ کالا پہلے لگا بھی رہے ان ہیں۔ کو این آر او ملا تھا، اب بھی ان کو این آر او۔ عمران خان صاحب جو بات انصاف کرتے نہیں تھے، عمران خان صاحب جو بات کرتے تھے بطور وزیر اعظم، کتنی ان کی تقریریں ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں کسی صورت ان لٹیروں کو این آر او نہیں دوں گا۔ وہ حکومت سے ہٹے، نیب ترامیم بھی ہوئی، انہوں نے ملزمان جو 80% کابینہ نیب زدہ تھی، انہوں نے خود اپنے قانون سازی کی اور خود کو جو ہے وہ سارے گناہوں سے 1100 ارب روپے کی کرپشن کے جو الزامات ہیں وہ تھوڑی ہے نا یار۔ تو ہاں، وہ ابھی وہ حفیظ پاشا صاحب کا پچھلے دنوں میں نے ایک بیان سنا، انہوں نے کہا جی کہ یہ 16 مہینوں میں انہوں نے 4,500 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی ہے خود کو، ابھی آپ جو سبسڈیز دے دے کے۔ جی ابھی یہ جو کیس سامنے آئیں گے نا آپ کو گردشی قرضوں میں، اور یہ وہ جو آئی پی پیز کے ہیں، یہ آپ کی آئی پی پیز کا پتہ ہے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کے پیسے کتنے ہو جی، چکے ہیں؟ 3,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ وہ نوازا جائے گا۔ ہاں، تو وہ ابھی بجلی مزید، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے، ایک پورا پیٹرن نظر آتا ہے۔ اچھا، ادھر سے وہ ہائی کورٹ سے، ہاں ہائی کورٹ سے بری ہوئے، پھر معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں معاملہ کیا تھا؟ ایک کیس کے دوران قاضی صاحب نے ہم جو ہے نے نا پریڈکٹ پہلے اپنی ویڈیوز میں کیا تھا، یہ کیس لگے گا، اتنے دنوں میں اس کی سماعت ہوگی اور یہ نکل کے کلین ہو کے جائیں گے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ اور اس میں قاضی صاحب نے کیا کہا جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی نا دسمبر میں، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کیس کو ہر صورت ہم نے اسے 10 جنوری 2024 سے پہلے مکمل کرنا ہے، اس کی سماعت مکمل کرنی۔
اب 10 جنوری 2024 میں سے پہلے اس کی سماعت مکمل کرنے میں کون سا نواز شریف دودھ سے دھل کے باہر آئے؟ نہیں، اس میں ہونا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ فہرستیں شائع کرنی تھی 12 جنوری کو، تو 10 جنوری کو نواز شریف صاحب کلین چٹ ہو جاتے تو پھر جو آر اوز تھے وہ ان کے کاغذات کو دیکھتے اور کہتے جی ہاں جی ان کا وہ سارا معاملہ حل ہے، اس لیے اب یہ انتخابات وہ تو پہلے پیپر اور جمع کر لیے پھر تھے۔ اس میں بھی دیکھیں چلیں قاضی صاحب نے بھی جو کیا سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلان یہ کرتے ہیں، دوسری جانب جو انہوں نے کیا نواز شریف صاحب نے خود کروایا، لندن پلان کا حصہ تھا، مسلم لیگ نون کی خواہش تھی، قاضی صاحب کو فیور دینا چاہتے تھے، یا واللہ عالم جو بھی چیزیں تھیں، کیا اس کا نواز شریف صاحب کو 1% بھی فائدہ ہوا ہے؟ 100% نقصان ہوا ہے۔ اللہ کی لاٹھی پڑتی تو یہی چیز ہے، اور ہم اس وقت کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا ترپ کا پتہ ہے، وہ زہر ثابت ہوا نواز، وہ تو بعد کی بات ہے نا، ہم تو اس وقت یہی کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے آخری پتہ ہے، یہ سوچ سمجھ کے واپس آئیں، کیلکولیشن کے ساتھ واپس آئیں، یہ نہ ہو کہ ان کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کا جنازہ نکل جائے، اور پھر وہی ہوا۔ نجم سیٹھی صاحب نے گواہی دی نا کہ ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، انہیں کہا کہ اپنا سامان باندھے اور چلے، ڈونٹ انٹرفیئر۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جو گیم آف تھرونز ہم دیکھتے تھے نا، مجھے تو شک پڑتا ہے کہ کہیں ان کے بھائی اور ان کی بیٹی نے نا ان کے ساتھ، صحیح بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب اگر ہوں گے تو ممکنہ طور پہ نہ مریم کی باری آئے گی نہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی زیادہ ان کو موقع ملنے کا امکان ہے، تو پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے جتوایا، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا، حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ بغیر حلف کے اپنے منہ بول کے کہہ چکے ہیں کہ ان کا حلقہ کھل رہا ہے، سارے بڑے صحافی کہہ چکے نا، افتخار احمد کہہ چکے، محمد مالک کہہ چکے، محمد مالک، نجم سیٹھی، سارے کہہ مفتاح اسماعیل کہہ چکے، مصطفیٰ نواز کھوکر بھی غالباً یہ بات کر چکے ہیں، فیصل وابڈا کہ ان کا دوبارہ حلقہ کھلے گا اور بے عزت ہو کے چار حلقے جو ہے نا وہ کھلیں گے، اون چودھری والا بھی امکان ہے کہ وہ بھی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے میرے خیال میں، ہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4 حلقے کھول دیں اسلام آباد کے، تینوں میں سے اس پر کہہ رہے ہیں کہ مان چکے ہیں 3 حلقے کھولنے پہ، صرف نور عالم والا حلقہ کھولنے پہ تیار نہیں ہے، وہ بھی کھلے گا، وہ بھی کھلے نہیں کھلے گا نا، اس پر باتیں ہوگی۔ اسلام آباد کے تینوں میں سے ایک، لاہور کے 2، اور خبر یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف، میں بار بار اپنے ویلاگز میں 3 وہ دن تو سے ریزائن کر، اچھا پتہ ہے آپ کو کل خواجہ کانفرنس کرنی تھی، ہاں لوگوں کو بلا کے پھر چلے گئے، آئے نہیں تھے، ہمت نہیں پڑ رہی، میں پورا فالو کر رہا ہوں ان کا حلقہ کھل رہا ہے، جی اصل رزلٹ سامنے آ رہا ہے، اور جو جن کو انہوں نے بلانا تھا نا، انہوں نے پھر بتایا کہ آؤ ہمارا نام لو، اب دوبارہ نام لو۔ اس کے جواب میں کل حنیف عباسی صاحب نے بھی اچانک میڈیا میں رونمائی کی تھی، اور انہوں نے بھی اپنے ہی جاوید پیٹی لطیف بھائی کے اوپر، کو، مشاہد حسین پیٹی بھائی سید کو پر سب سے زیادہ شروع خواجہ آصف سے ہوئے تھے کہ ان کا نام لیا، وہ جو کہتے تھے مجھے واٹس ایپ پر جتوایا گیا، اب وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے، دیکھیں 2 بیان تھے نا، ان کا حلقہ رانا کھل ثناءاللہ رہا نے ہے، کیا بات کی، اور جو ریحانہ امتیاز ڈار صاحب ہیں وہ اصل رزلٹ کے ساتھ اسمبلی آ رہے ہیں۔ سر یہ آئیں گے، ابھی آپ صرف یہ جون جولائی گزرنے دے، ابھی بہت سارے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس ملک میں سول سپرمیسی قائم ہونی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اگلے سال، یہ کام ہونا ہے، اور یہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کی جرابیں چوس کے بڑے ہوئے ہیں، ان سب نے عوام کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو، عوام کے حق حاکمیت کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جمال ہے۔ مندوخیل مجھے ایک صاحب، بات بتا، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی ہم یہ کہتے تھے نا کہ عام انتخابات ہوں گے اور پھر یہ سیاسی بحران ختم ہو جائے گا، کدھر گیا سیاسی بحران؟ ختم ہوا، وہ تو زیادہ رائتا پھیل گیا، زیادہ رہتا پھر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کروا کے آپ چیزوں کو مزید خراب کر رہے ہیں، اور ابھی وہ مہنگائی کا ذکر بھی انہوں نے کیا تھا، اور وہ اب جو سچویشن بن رہی ہے، جو مہنگائی، لگ پتہ جانا ہے، گیس 150% مہنگی ہو رہی ہے، بجلی پھر مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول پیٹرول 315 تک 315 پر جانے والا ہے، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں اس ملک میں حالات کیا ہوں گے؟ سر یہ عمران خان کی میرے خیال میں اگر ان میں تھوڑا سی عقل ہوتی نا، وال اسٹریٹ آف جرنل نے جو چار شاید اسی وجہ سے نا وہ رانا ثناءاللہ صاحب پچھلے 2-3 دن سے زہر نکال رہے تھے کہ اب عمران خان توجہ ہٹاؤ، وہ ختم کرو، ہاں نہیں توجہ ہٹاؤ کے ہوتے ہیں نا، اس کے باس ہے کیا جس کو اپنے حلقے نے ریجیکٹ کیا، جس کو اپنی پارٹی کے، اچھا وہ جو افریدی صاحب ہے نا، افریدی صاحب کا میں آپ کو اختلافی نوٹ کی کچھ باتیں بتا دوں، ہم جب کیس کور کر رہے تھے نا تا حیات نیلی والا، ہمیں اس کیس کی سماعت کے دوران بھی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے جو آبزرویشنز تھی نا، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ
شاید اختلاف کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کیس کی سماعت کے دوران بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نیلی والے کیس میں نیلی کی مدت کا تعین کیا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جب تک ڈیکلیریشن برقرار رہے گا نیلی کی مدت برقرار رہے گی. اب ڈیکلیریشن آج کورٹ نے دیا, کل کورٹ کا وہ جو ہے وہ فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے اور وہ ریورس ہو جاتا ہے تو نیلی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ابھی جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا اس وقت کا فیصلہ تھا وہ آئینی اور قانونی طور پر درست تھا, اور جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 62(1)(f) میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا, یہی بات انہوں نے دوبارہ اپنے نوٹ میں لکھی. اور انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کا جائزہ لیتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. 18ویں ترمیم سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کی تھی. انہوں نے کہا کہ جو سمیع اللہ بلوچ کیس کے مطابق جو نہلی کورٹ آف لا کا ڈیکلیریشن باقی رہنے تک جو ہے نا وہ برقرار رہے گی, تو جیسے ہی ڈیکلیریشن ختم ہو جائے گا نیلی آپ کی ختم ہو جائے گی. تو جیسے وہ ایک تھا نا کہ 62(1)(f) کی وہ تعریف کی اور صادق اور امین والی, میرے خیال میں یہ چیزوں کو مسلم لیگ نون ایک بار پھر اس میں یہاں پہ وہ مکس کر گئی اور وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکی اور کہا جی کہ تاحیات نیلی, وہ تو ڈیکلیریشن کے ساتھ اس کا وہ ہونا تھا, وہ انہوں نے ایک بار پھر کہہ دیا. اور سپریم کورٹ میں ہم جو کورٹ کور کرتے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو اقلیتی نوٹ ہوتے ہیں نا, اختلافی نوٹ ہوتے ہیں, وہی اصل فیصلہ ہوتے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں شاید ہم یہ دیکھیں گے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ اختلافی نوٹ ہی آگے پریویل کرے گا, کیونکہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ سیاستدان قابل ہوں نہ ہوں, سیاستدان ان کے لیے BA کی ڈگری ہونی چاہیے, شرط ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. بھائی جو بندہ میٹرک پاس ہے وہ قانون سازی آ کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے متعلق وہ کیا قانون سازی کرے گا, کر لے گا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایکسپرٹ لے لیں گے. تو یہی بات ہے نا کہ آپ نے ٹویٹر بلاک کیا, یہ کتنی انویسٹمنٹ کیا AI کے لیے صرف. سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں, وہ ہر شعبے میں ہم سے بہت آگے ہے. 4000 ارب ڈالر سے 4000 ارب ڈالر سے 1.5 مہینے سے بند ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. آپ ڈائریکشن دینے کی بجائے اس مسئلے پر کارپیٹ ڈال دیں. تو لیڈرشپ کا ویژن کیا ہوتا ہے, وہ ڈائریکشن دیتی ہے. کام کرنے والی تو پیچھے آپ کی پوری اسٹیٹ کی مشینری ہے, کام تو انہوں نے کرنا ہے. لیڈر یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں تک جانا ہے. مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب یہ تہیہ کریں, کیونکہ وزیر اعظم وہ ہم ان کو ازیوم کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہیں کہ ہم نے اگلے 2 سال میں اپنی برآمدات جو ہے نا وہ 100 بلین تک لے کے جانی ہے. ویژن ہے نا, سنیں ویژن ہے نا ان کا. ایک فرض کر لیتے ہیں نا, میں فرض کر لیتا یار دیکھیں آسان نکل جانا یار, وہ ریاضی والا فرض کر لینا, کیا بات کر لیں وہ گل کرو. چلے ہم عمران خان صاحب کا کر لیتے ہیں. نہیں آپ اکیلے یہ بات پوری کریں, عمران خان صاحب نے آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا چلے میں کر لیتا ہوں. فرض کریں کہ حکومت یہ یا پرائم منسٹر کہتے ہیں جی کہ ہم نے اگلے 2 سال میں اپنی برآمدات 100 بلین ڈالر تک لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر آپ نے لے کے جانی ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. پہلے سر دیکھیں وہ جو آئے جیسے گئے وہ ہمیں سارا پتا ہے, اور جو مٹیریل اس وقت کر کے آپ کو جو مٹیریل اس وقت پیا نا وہ بھی ہمیں پتا ہے. آپ کا اعتماد ویسے کمال ہے, فرض بھی آپ نے وہ کیا ہے. یار میں اس لیے کہا کہ چلیں جی وہ پرائم منسٹر ہیں بیچارے, جیسے بھی ہیں ان کو آپ جو ہے نا ہم کچھ کریڈٹ دے دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جنوری 2022 میں جو 2 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی اس وقت PTI حکومت نے منظور کی تھی, اس کا ٹارگٹ کیا تھا 2 سال میں. ہماری 2022 میں آپ دیکھیں نا جو بجٹ کا وہ اکنامک سروے آیا تو اس میں پتہ چلا کہ ہماری صرف جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے 2021-22 کے دوران وہ 26 ارب ڈالر. سارے جو ناراض نون لیگ والے بتا رہے ہیں نا, زبیر صاحب ہر چینل پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں, نہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, نہ یہ جو ریزروز پر کہتے ہیں جھوٹ بولتے تھے ختم ہو رہے تھے. عمران خان جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہاں تک ان کی اوقات نہیں ہے دوبارہ لے کے جائیں. اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی نہیں ہوئی تھی جو 13 سے 18 تک رہی تھی. ڈیفالٹ والا بھی بکایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ڈیفالٹ نہیں کرتے. شبر زیدی صاحب نے بھی یہی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کا ویژن ہونا چاہیے نا. جب آپ کا ویژن یہ ہے کہ امریکہ ہمارا, لیڈرشپ ہمارا یہ ہے کہ وہ پہلے سلوٹ کر دیتا, ویٹ بھی نہیں کرتا. ہاں یہ اندازہ کریں, ایک پرائم منسٹر ہے وہ گریڈ 22 کے افسر کو سلیوٹ کر رہے ہیں, اور بیٹی جو ہے وہ آگے سر جھکا دیتی ہے. ویڈیو موجود ہے نا وان صدر کی. چلیں ہم ویڈیو کلوز کر دیتے ہیں, چلیں اب لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیتے ہیں. ہاں جی جو آپ نے جو کہہ دیا کافی ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.